تاخیر میں آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں جس کے متعلق بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ پروگرام اپنی ندرت اور انوکھے پن کی وجہ سے سب سے دلچسپ وہی پروگرام ہے جس کو میں اور آپ آواز کے سفر کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آواز کس طرح سفر کرے گی، سفر کہاں کا ہوگا، مسافر کون ہوگا، منزل مقصود کیا ہوگی اور اس سفر میں کیسے کیسے مراحل پیش آئیں گے۔ تو انہی سوالات کا جواب دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولوی محمد احمد شیرکوٹی شریک ربیع سوم اور مولوی محمد سعد گدڑ پوری شریک ربیع اول، جو یہ بتائیں گے کہ کس طرح آواز تباہی کی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے رحمت خداوندی کی آغوش میں جا پہنچتی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ کے دست قدرت نے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھرنے کا ارادہ کیا تو فضائے عالم کو اپنی ردائے سیمی کی نورانیت سے ڈھک دیا۔ آسمان کی ٹھہری ہوئی قوسیں اپنے مرکز پر حرکت کرنے لگی۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں میخیں ٹھونک دی، ہواؤں کی جنبش سے ارض و سما اور افلاک گردش میں آ گئے اور دریاؤں میں طغیانی پیدا ہو گئی۔ پھولوں میں بسی ہوئی نسیم سحر حلہ پوشان بہشت کی یاد دلانے لگی۔ ٹہنیاں مست ہوا کے جھونکوں سے شیوالوں کی طرح جھومنے لگی۔ غنچوں کے چٹکنے کا وقت آ گیا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه۔ انتظام و اہتمام کی یہ چکا چوند دیکھ فرشتے آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آخر کون ہے جس کے خیر مقدم کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا جا رہا ہے۔ ملہم غیب سے منادی آتی ہے، یہ اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کو کائنات ارضی کی مسند خلافت عطا کرنے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حکمت خداوندی سے غافل
مخلوق بارگاہ عزتی میں عرض کنا ہوتی ہے، اے بار الہ کیا آپ مسند خلافت ایسے مفسدین کو عطا فرمائیں گے جو مطلوب و ریزی کے ذریعے نظام عالم کو پراگندہ کرتے رہیں گے، جبکہ اس سے قبل ایسی ہی ایک مخلوق زمین میں فساد برپا کر چکی ہے۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أنه قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم ب1000 سنة فأفسدوا في الأرض سفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ چنانچہ انسان زمین پر اترا اور دنیا کی بو قلمونیوں، رنگا رنگی اور زیبائش و آسائش کی چیزیں دیکھ کر بارگاہ رب سمجھ میں سجدے شکر بجا لایا۔ وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا اور ہر گھڑی خدا کی یاد میں مشغول رہتا۔ آواز کہتی ہے بحمد اللہ کے صبر و شکر سے گزران کرتا ہوں، بحمد اللہ کے صبر و شکر سے گزران کرتا ہوں۔ خدا کا ہر گھڑی تسلیم میں احسان کرتا ہوں، خدا کا ہر گھڑی تسلیم میں احسان کرتا ہوں کہ اس نے زندگی دی اور مجھے انسان بنایا ہے، کہ اس نے زندگی دی اور مجھے انسان بنایا ہے، مجھے اس بزم ہستی کا ہنسی مہمان بنایا ہے۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خیر و شر کا یہ پتلا اور ظلم و جہول انسان دنیا کے جھمیلوں اور خواہشات و جذبات کے ریلوں میں بہہ گیا، کائنات کی رنگینیوں میں کھو کر مقصد تخلیق فراموش کر بیٹھا۔ تہذیب و تمدن کا ابلیسانہ گھمنڈ اس کا مقدر ہو گیا، دنیا کی آرائش و زیبائش کی وجہ سے دل کی دنیا اجاڑ ڈالی۔ کافوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرنے والا یہ انسان اپنے دل کے اندھیاروں کو دور کرنے کے لیے کوئی چراغ تک نہ ڈھونڈ پایا۔ آواز کہتی ہے یہ اب بتدریج اپنی عظمت کے ان منازل سے ہٹ
بہت سے اوہام اور اباطیل کے گروہوں میں بٹ گیا ہے، بہت سے اوہام اور اباطیل کے گروہوں میں بٹ گیا ہے۔ اس نے پھولوں اور طرح طرح کی سجاوٹوں سے اپنی دنیا کو تو مزین کر لیا، لیکن اس کے اعمال حسنہ کا پھول مرجھا گیا۔ گلاب کے چھینٹوں سے اس نے اپنے رومال و آستین کو معطل کر لیا، مگر اس کی غفلت کہ عظمت اسلامی کی عطر بیزی سے دنیا کی مشام روح یکسر محروم ہے۔ اب نہ تو ماضی کی عظمتوں میں اس کے لیے کوئی منظر عبرت ہے، نہ حال کے واقعات و حوادث میں کوئی پیام تنبیہ و ہوشیاری ہے، اور نہ مستقبل کی تاریکیوں میں زندگی کی کسی روشنی کو تلاش کرنے کا صلہ ہے۔ آواز کہتی ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وہ بس خواہشات کی سواری میں سوار ایسی دنیا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے جہاں پوری انسانیت گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھری ہوئی ہے، یا گم کردائے راہ ہو کر زیغ و زلال کی بھول بھلائیوں میں غلطہ وہ پیچاں ہیں۔ ایسی دنیا جہاں لٹیروں اور رہزنوں کی حکمرانی ہے، ایسی دنیا جہاں اخلاق کو زنگ اور روحانیت کو دیمک لگ چکی ہے، ایسی دنیا جہاں آگ کی بارش اور خون کا سیلاب امڑ رہا ہے، ایسی دنیا جہاں انسانی قلوب پتھر سے زیادہ بے اثر اور برف سے زیادہ سرد بن چکے ہیں، ایسی دنیا جہاں زندگی کے ہر افق پر ابتری و انار کی کا راج ہے اور استحصالی قوتوں کا دور دورہ ہے۔ وبالسند المتصل من لا إله بالملامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان تكون وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الذئاب الزواري، سفاكون للدماء لا يرعون عن قبيح إن تابعتهم في ذلك الزمان واربوك، وإن حدثتهم كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك، وإن تواويت عنهم اغتابوك، صبيهم عالم وشابهم شاكر وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر۔ قوت و سطوت پہ غرور، حاکمانہ ہوس، جاہو حشم پہ ناز، آنکھوں پہ پردہ ڈال چکا ہے، اور انسان ان کی گرفت میں آ کر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے۔ حسن و قبح کا معیار اور حسنات و سیئات کا تصور مٹ چکا ہے۔ ان دنوں زندگی اپنے زخموں کو اٹھائے پھر رہی ہے، آدم کے بیٹوں
ٹکراؤ اور مسلسل ٹکراؤ ہے، آواز کہتی ہے پر اس میں نہ آیا کوئی رتی کوئی ماشا، ہوتا ہے شب و روز یہی ایک تماشا، پر کس میں نہ آیا کوئی رتی کوئی ماشا، ہوتا ہے شب و روز یہی ایک تماشا، یا شام کے کاندھوں پہ کسی صبح کی میت، یا صبح کے قدموں میں کسی شام کا لاشا، پر قسم لایا کوئی رتی کوئی ماشا، ہوتا ہے شب و روز یہی ایک تماشا۔ ظلم کی چکی اور مظلوم کا سر تشدد کی تیز چھری ہے، اور اس کے نیچے بے قصور انسانوں کی رگے جان، حاکمیت و اقتدار کی بالا دستی ہے، اور اس کے در پردہ اخلاقی روح کی دم توڑتی سسکیاں، سیاست کی جھوٹی تصویریں ہیں اور عوام کا جنود و تعطل، جس نے انسانیت کو بیمار اور معاشرے کو بوڑھا کر دیا، سکون و اطمینان کی فضا علقہ ہو چکی ہے، اور ہمارا ملک خطرات کے دوراہے پر کھڑا ہے، آواز کہتی ہے شور ہے چاروں طرف ہندوں سے خطرے میں ہے، شور ہے چاروں طرف ہندوں سے خطرے میں ہے، کیا یہ میرا خطہ جنت نشاں خطرے میں ہے، آسیا سے باہر آ جا، آسیا خطرے میں ہے، آسیا سے باہر آ جا، آسیا خطرے میں ہے، آسیا کیا اب تو سارا گلستاں خطرے میں ہے، آسیا کیا اب تو سارا گلستاں خطرے میں ہے، چاند سورج اور تاروں میں ہے کچھ سرگوشیاں، چاند سورج اور تاروں میں ہے کچھ سرگوشیاں، شور سے اہل زمیں سے آسماں خطرے میں ہے، شور سے اہل زمیں سے آسماں خطرے میں ہے، اب تو ہے اقلیم در اقلیم خطرے کا گزر، اب تو ہے اقلیم در اقلیم خطرے کا گزر، اب یہ کیا کہیے فلاں ابن فلاں خطرے میں ہے، اب ضرورت ہے کسی ایسے طبیب کی جو معاشرے کو شفایاب کر سکے، اب ضرورت ہے کسی ایسے باغباں کی جو باغ میں باد بہاری لا سکے، اب ضرورت ہے کسی ایسے ملاح کی جو ہچکولے کھاتی کشتی کو بھور سے نکال سکے، اب ضرورت ہے کسی ایسے مسیحا کی جو انسانیت کی چارہ گری کر سکے، آواز کہتی ہے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، کوئی تو چارہ گری کو اترے،
مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمیں جنازہ اگل رہی ہے زمیں جنازہ اگل رہی ہے لیکن ہماری حرمہ نصیبی کہ ہر شخص اپنی دنیا میں مگن اور بیوی بچوں میں مست ہو کر حالات سے منہ موڑ بیٹھا ہے خود نمائی کے کوڑ اور دنیا بٹورنے میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ حقیقت حال کا پتہ لگانے اور محاسبہ نفس کرنے سے بھی قاصر ہے اصول جاہ اور معیار زندگی کی بلندی کا ایسا گندا تصور اس کے دل و دماغ اور فکر و عمل پر حاوی ہو چکا ہے کہ جو کوڑے مار مار کر کل سے زیادہ آج اور آج سے زیادہ کل کی طرف بھگائے لے جا رہا ہے قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ آواز کہتی ہے اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا تیرگی میں ٹوکرے آخر کہاں تک کھائے گا اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرم آئے گا کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا آخر انسانی ضمیر کب جاگے گا وہ خود غرضی کے خول سے کب باہر آئے گا ملکی سلامتی اور قومی مفاد کے لیے کب سوچے گا اور حالات کے خونی پنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کب تیار ہوگا یا پھر صیاد کی مہربانیوں کے انتظار میں خود کو قربان کر دے گا آواز کہتی ہے آسیاں جل گیا گلستان لٹ گیا ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے مانوس یاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے جس ناکامی کے یہ دل گزر جائیں گے جس ناکامی کے یہ دل گزر جائیں گے میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے اے نصیب سحر تجھ کو ان کی قسم ان سے جا کر نہ کہنا میرا حال غم ان سے جا کر نہ کہنا میرا حال غم اپنے مٹنے کا غم تو نہیں ہے مگر ڈر یہ ہے صرف کہ سو بکھر جائیں گے
اشک غم لے کر آخر کدھر جائے ہم، آنسوؤں کی یہاں کوئی قیمت نہیں، آنسوؤں کی یہاں کوئی قیمت نہیں، آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے۔ آواز کا یہ سفر تخلیق کائنات، اس میں انسان کے اتارے جانے، پھر اس کی سرکشی اور ظلم و عدوان کی گھاٹیوں سے ہوتا ہوا رحمت خداوندی کی آغوش میں جا پہنچا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملح نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا